أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ پس اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سبب آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ سخت گیر ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد کبھی جمع نہ ہوتے بلکہ منتشر ہو جاتے۔ آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش طلب کیجئے اور ان سے مشورہ کیجئے۔ جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کر لیجئے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور نہایت ہی عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے عنوان رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایک دن۔ آپ اپنے گھر میں کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، اس سلسلے میں پچھلے دو خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کا اساسی ہمارا عنوان یہ ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک، یا آپ کا برتاؤ، رویہ، آپ کا معاملہ، آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس میں سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا ہے۔ آپ گھر میں ہوتے یا گھر سے باہر ہوتے، کسی بھی جگہ پہ ہوتے، آپ انتہائی نرم دلی سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ کی زبان میں تلخ پن اور کڑوا پن جو ہے وہ نہیں پایا جاتا تھا۔ بڑے میٹھے انداز میں آہستہ سے سکون سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ لوگوں کی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر بات نہ کرتے تھے، شور شرابہ نہ کیا کرتے تھے۔ چاہے آپ لوگوں کی محفل میں بات کرتے یا اپنے بیوی بچوں سے بات کرتے، آپ انتہائی ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بڑے میٹھے لہجے کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولم یکن سخابا فی الاسواق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیہودہ گوئی نہیں کرتے تھے اور بد کلامی نہیں کرتے تھے، جان بوجھ کر کسی کے خلاف غلط قسم کے کلمات جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی آپ شور اٹھانے والے ہوتے تھے۔ اپنی آواز کو بلند کر کے بھی کلمات جو ہے وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ کسی سے ناراضگی کا بھی اظہار کرنا تو تب بھی سکون کے ساتھ ہی ناراضگی کا اظہار کرتے۔ آپ اپنی آواز کو لوگوں کی آوازوں سے بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ کان دائم البشر، آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، اور سہل الخلق، بڑے نرم اخلاق والے تھے۔ لین الجانب، آپ کا پہلو جو ہے وہ ہمیشہ نرم ہوا کرتا تھا۔
جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کرنا، برتاؤ کرنا، بول چال کرنا، آپ بڑے میٹھے لہجے میں اور عاجزی کے ساتھ اور نرم دلی کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے تھے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب سے اسلام لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کا مجھے کئی دفعہ موقع ملا، میں نے اجازت طلب کی، آپ نے مجھے ایک مرتبہ بھی رد نہیں کیا۔ جب بھی میں نے اجازت مانگی آپ نے مجھے گھر میں آنے کی اجازت دے دی۔ اور وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِ، آپ نے جیسے ہی مجھے دیکھا، جب بھی مجھے دیکھا، میرے چہرے پہ آپ نے مسکرا دیا۔ آپ نے مسکراہٹ کے ساتھ میرا جو ہے وہ ہمیشہ استقبال کیا۔ میں نے ہمیشہ آپ کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے آپ کو دیکھا یا آپ نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کے چہرے پہ جو ہے وہ مسکراہٹ ہی دیکھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے بھی یہی کہا، تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، آپ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے، ہنس مکھ چہرے کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک نیکی ہے، یہ صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب جو ہے وہ لکھ دیں گے جب آپ ہنس مکھ چہرے کے ساتھ کسی کا استقبال کرتے ہیں اور کسی سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، لوگو کسی کے ساتھ جو ہے کبھی بھی کسی قسم کی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، کوئی بڑی نیکی کمانی چاہیے، نہیں، جون سی بھی نیکی مل جائے اس کو غنیمت سمجھو اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چاہے وہ نیکی کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا کیوں نہ۔ انسان ملتا ہے تو آنکھیں تیکھی کر کے ملتا ہے، گردن ٹیڑھی کر کے ملتا ہے، جسم کو اکڑا کر ملتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ انسان اپنے ہی نامہ اعمال میں اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اضافہ کر لیتا ہے اور یہی گردن ڈھیلی کر دیتا ہے، آنکھوں کو جھکا دیتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ طاری کر دیتا ہے۔ فرمایا یہی تیرے لیے صدقہ خیرات بن جاتا ہے۔ دن میں انسان سینکڑوں لوگوں سے بلا مبالغہ ملاقات کرتا ہے، آج کے زمانے میں تو اس میں کوئی مبالغہ ہی نہیں، یعنی واقعتاً انسان سینکڑوں بندوں سے جو ہے وہ ملاقات کرتا ہے۔ اگر ہر کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے تو یقیناً یہ اس کے لیے سینکڑوں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں فری کے اندر، مفت کے اندر جو ہے وہ لکھ دی جاتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، گھر میں بھی اور باہر میں بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی کلام نہیں کیا کرتے تھے بلکہ مختصر بات کرتے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بات اپنی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو مشرق سے شروع ہوتے ہیں اور مغرب تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ابھی جو بات کرنی ہے وہ بات شروع نہیں ہوئی۔ اچھا میں آ رہا ہوں، اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، میری بات سن لے۔ تو اتنی لمبی کہانیاں اور سٹوریاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنے مطلب کی بات کہے اور سیدھے انداز میں بات کہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انی اعطیت جوامع الکلم، لوگوں مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، میں تھوڑے سے کلمے بولتا ہوں، معانی بڑے زیادہ ہوتے ہیں، مختصر انداز میں کلام کرتا ہوں، کوزے کے اندر جو ہے وہ دریا کو بند کرتے رکھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سے ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، اسلام کی اچھائی اور اسلام کا جمال وہ کیا ہے، ترکہ ما لا یعنی، جو بے فائدہ کام ہے اسے چھوڑ دیا۔ اسلام خوبصورت اسلام کیا ہے، جو بھی بے فائدہ عمل ہے، کام ہے، بات ہے، اسے چھوڑ دیا۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، اس کو ہر جگہ پہ لے جائیں، کھانے پینے میں لے جائیں، بات چیت میں لے جائیں، کھیل کود میں لے جائیں، گپوں میں لے جائیں، لڑائی جھگڑے میں لے جائیں، بحث مباحثہ میں لے جائیں، لین دین میں لے جائیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کام کو چھوڑ دیا جائے تو یہ انسان کا بہترین اسلام ہے۔
یہ آپ نے چھوٹا سا جملہ بولا اور ساری زندگی کے اوپر محیط ہے. ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اے اللہ کے بندے جو بات آپ کو شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ دو، وہ کام کر لو جو شک میں نہیں ڈالتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بات تو واضح ہے، یہ بھی واضح ہے، لیکن یہ معاملہ ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جو چیز آپ کو شک میں مبتلا کرتی ہے اسے چھوڑ دیجیے، اسے جھٹک دیجیے، وسوسے کو جھٹک دیجیے، یقین والی کیفیت کو اختیار کر لیجیے. یہ پیسہ حلال ہے، یہ حرام کا ہے، یہ درمیان میں معلوم نہیں کیسا ہے. دع ما یریب، جو آپ کو شک میں مبتلا کر رہی ہے اس کو ترک کر دیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے. یہ پانی طاہر ہے، یہ نجس ہے، یہ درمیان والا پتہ نہیں یہ نجاست والا پاک ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. یہ کپڑا پاک ہے، یہ کپڑا نجس ہے، یہ کپڑا شک پڑتا ہے شاید نجاست کے چھینٹے پڑے ہوں، اس کو چھوڑ دیجیے. شک والی بات کو جھٹک دیجیے. دع ما یریبک چھوٹا سا جملہ ہے، زندگی کے تمام مسائل کے اندر حاوی ہے کہ آپ کو جو بھی بات شک میں مبتلا کرتی ہے اس کو چھوڑ کر یقین والے عمل کو جو ہے وہ اختیار کر لیجیے. آپ مختصر کلام کیا کرتے تھے، مختصر کلام کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اپنی حاجت، اپنا سوال، اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں، بڑی لمبی گفتگو کرتے ہیں، معلوم نہیں دوسرے آدمی کے پاس اتنا ٹائم بھی ہے. آپ اپنا بدعا بیان کیجیے، آپ اپنی بات کہیے اور مختصر الفاظ میں سارا مفہوم جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں بیان کیجیے، تاکہ آپ کا مطلب بھی پورا ہو جائے، دوسرے آدمی کا ٹائم بھی بچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کلام کیا کرتے، مختصر کلام کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلاموں میں سے کلام کی حفاظت کے بارے میں بڑے بہترین کلام موجود ہیں. آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، لوگوں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے، جس کے کلام سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، آپ نے اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، نہ گھر والوں کو نہ باہر والوں کو. گھر میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو برا نہیں کہا، باہر کسی کو برا نہیں کہا مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی زبان کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. جو تکلیف دیتا ہے وہ سمجھ لے کہ مسلمان نہیں. المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر کون ہوتا ہے، ہجرت کرنے والا کون ہے؟ ایک آدمی کفر کے دیار کو چھوڑ کر دار اسلام کی طرف ہجرت کرتا ہے کہ وہاں پہ میں برائی کرتا ہوں، برائی سے بچ نہیں سکتا، نیکی کر نہیں سکتا، مسلمانوں کے علاقے میں ہجرت کر کے آگے ہوں تاکہ یہاں پہ نیکی کروں. آپ نے فرمایا یہ بھی ہجرت ہے. لیکن اصل ہجرت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس بات سے روک رکھا ہے اس سے رک جاؤ، یہ ہجرت ہے. جس بات سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا ہے اس بات سے رک جاؤ، اس کو ہجرت جو ہے وہ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات بڑے زبردست قسم کے کلمات ہیں. زبان کی حفاظت کے بارے میں آپ نے فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات. انسان اپنی زبان سے کلمے بول دیتا ہے اللہ کی رضامندی کے، کوئی ایسا کلمہ جو اللہ کو خوش کرنے والا ہے، اور انسان اس کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں کرتا. چھوٹا سا کلمہ ہے، پھر کیا ہو، کسی کی تعریف کر دی، کسی کی خوبی بیان کر دی، کسی کے پاس بیٹھا دوسرے آدمی کی اچھائی بیان کر دی. اچھی بات ہے دوسرے لوگوں کی بڑائی بیان کرنا، خوبی بیان کرنا، ان کی اچھائی کو بیان کرنا، بیان کر دیتا ہے. اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی زبان سے نکلا ہوا ایک اچھا کلمہ اس کے ذریعے سے انسان کو جنت کی بلندیوں تک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے، درجات جو ہے وہ بلند کر دیتا ہے اور اوپر ہی اوپر لیتا چلا جاتا ہے. اور وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا. انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ بول دیتا ہے، ایسا جملہ بول دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہے، اللہ کے غضب کا ہے، اللہ کے غصے کا ہے، اور انسان اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. چھوٹی سی بات، چغلی کر دی، کسی پہ الزام ہی لگا دیا، کسی کو گالی دے دی، کوئی دین کے بارے میں برا کلمہ بول دیا، انسان سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی سی بات، لیکن اللہ کی ناراضگی کا ہے،
اللہ तबारक व तआला यहवी बिहा फी नारी जहन्नम, उसको जहन्नम की गहराइयों में नीचे गिराता ही चला जाता है, नीचे ही कर देता है, जहन्नम के निचले गड़ों में जो है वो फेंक देता है। ये जुबान के एक कलाम की वजह से ऐसा होता है। आप सल्लम को फरमाया गया कि आप बड़े नरम दिल हैं, बड़े मीठे हैं, बड़े सच्चे हैं, आपका कलाम बड़ा खूबसूरत है, अपनी उम्मत को तलकीन कीजिए कि ये जुबान जो है वो इख्तियार कीजिए। सीरतुन नबी मनाने वाले, उनसे दरखास्त है कि सीरतुन नबी मनाने की चीज नहीं है, अपनाने की चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली नहीं दी। क्या हमने भी कभी अपनी जुबान को गाली से पाक रखा है? आपने कभी गीबत नहीं की, क्या हमने भी अपनी जुबान को गीबत से पाक रखा है? आपने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, क्या हमने भी कभी अपनी जुबान से किसी को बुरा नहीं कहा? आप अपनी जुबान से बुलंद आवाज से शोर नहीं करते थे, गला फाड़ फाड़ कर बात जो है वो नहीं किया करते थे, क्या हमने भी कभी ऐसा किया? बाजार में जैसे मंडी में मछली बेची जाती है, ऐसे तू मैं करके इंसान जो है वो बहस मुबासा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कभी की। आपने अपनी जुबान की जो है वो हिफाजत की और लोगों को बतलाया, लोगों मेरा ये तर्ज अमल है, मेरी ये सीरत है, इसको सीरत को अपनाइए। और आपने बात ही खत्म कर दी, मैं यज़मनु ली मा बैन लहयैहि व फखिदैहि अज़मनु लहुल जन्नह। लोगों मुझे दो चीजों की तुम जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे दूं। एक अपनी जुबान की जमानत दे दो और दूसरे अपने सतर की जमानत दे दो। इन दोनों की हिफाजत कर लो जैसे अल्लाह ने हिफाजत करने का हुक्म दिया है, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नरम दिल थे। अल्लाह ने फरमाया फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, अल्लाह की खास रहमत की वजह से आप उनके लिए नरम दिल बन गए हैं। अगर आप सख्त गिल होते, सख्त गिर होते, आप जो है वो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बदकलामी करने वाले होते, ऊंची बोलने वाले होते, सख्त लहजे से बोलने वाले होते, आपके इर्द गिर्द जो जमघटा जमा है ये लोग कभी भी जमा ना होते। तो लोगों को करीब करने का बेहतरीन सलीका, बेहतरीन तरीका यही है, उनके साथ नरम कलामी के साथ जो है वो कलाम किया जाए, नरम दिली के साथ कलाम किया जाए। और सबसे ज्यादा हमारी नरम दिली और नरम कलामी का मुस्तहक कौन है? हमारे अहलो अयाल है, हमारे बीवी बच्चे हैं। अगर इंसान उनके साथ नरम दिली से और नरम कलामी से बात नहीं करता तो फिर दुनिया में और कौन है जिसके साथ जो है वो इंसान नरम लहजे से जो है वो बात करे। दूसरा पहलू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनात हैं, आपकी बेटियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 4 बेटियां अता फरमाई, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना। ये 4 बेटियां थी। जमाना जाहिलियत में और आज के जमाने में कोई ज्यादा फर्क महसूस नजर नहीं आता है। कुरान मजीद ने नक्शा खींचा है, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब जमाना जाहिलियत में किसी को बेटी की बशारत दी जाती, आपके घर में बेटी पैदा हुई है, उसका चेहरा काला पड़ जाता और वो गुस्से से आपे से बाहर हो जाता है, मेरे घर में बेटी पैदा हो गई। और आज भी मुसलमानों के घरों में अगर बेटा पैदा होता है तो जश्न मनाए जाते हैं, और बेटी पैदा होती है तो सफ़े मातम की कैफियत जो है वो बिछ जाती, ये कैफियत बन जाती है। और बहुत से लोग जो है ये क्या ही देते हैं, अच्छा भी अल्लाह का हुक्म, दूसरी बेटी आ जाए, तीसरी बेटी आ जाए तो ठीक है, अभी अल्लाह का हुक्म, क्या कर सकते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम इस बात की कतई इजाजत नहीं देता। ये बेटियां और बेटे देना ये इंसानों का, ये खानदानों का, ये रिश्तेदारों का काम नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का काम। अगर आज हम बेटी के पैदा होने पर नाराजगी का इजहार करते हैं, अदमे खुशी का इजहार करते हैं, तो गोया कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया, अल्लाह के फैसले को तस्लीम नहीं किया। और अल्लाह तबारक व तआला फैसला करने में खुद मुख्तार है, वो किसी की परवाह नहीं करता। जो उसने फैसला कर दिया वो हरफे आखिर है, और जो उसके फैसले पे राजी हो जाता है उसके लिए अल्लाह ताला अपनी रजामंदी लिख देते हैं। जो अल्लाह के फैसले पे नाराज हो जाता है अल्लाह ताला उसके लिए नाराजगी लिख देते। बेटियों के पैदा होने पर नाराजगी नहीं होनी चाहिए। पहली हो गई तब भी, दूसरी बेटी पैदा हो गई तब भी, तीसरी हो गई तब भी, चौथी हो गई तब भी। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को 4 बेटियां अता,
4 बेटियां। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बतलाया कि लोगों ये बेटियां आर नहीं हैं, ये बाइसे इज्जत हैं, ये बाइसे फख्र हैं। और आज के जमाने में भी अगर देखा जाए तो जो इंसान को सुकून बेटियों की वजह से मिलता है वो बेटों की वजह से नहीं मिलता। ख्वाहिश हर इंसान की होती है मेरे घर में बेटा पैदा हो, मेरे भी 2-4 बेटे हों, 5 बेटे हों, लेकिन जो राहत और सुकून इंसान को बेटियों की वजह से मिलती है वो इंसान को बेटों की वजह से नहीं मिलती। ये तजर्बा और मुशाहदा जो है वो साबित करता है बेटियां अपने वालिदैन से बच्चों की निस्बत जो है वो ज्यादा प्यार करती। बेटे बड़े होकर बाबा आप तो बूढ़े हो गए हैं, ये जायदाद हमारे हवाले कीजिए, मकान खाली कीजिए, आप किसी और जगह पे चले जाइए। सारी जायदाद कब्जे में लेकर बाप को घर से जो है वो बाहर निकाल देते हैं। बेटियां हैं जिनका अपना घर भी नहीं होता, फिर भी बाप को अपने सीने से लगाती हैं और बात बुलाती हैं, बाबा हमारे घर में आ जाओ, बाबा हमारे पास आ जाओ, मैं आपके पास आ जाती हूँ, और दिन रात उनकी खिदमत में एक कर देती हैं। फरमाया लोगों ये अल्लाह ताला की नेमत है, ये अजमत का बायस है, ये फख्र का बायस है, दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में नजात का जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का मुकाम बेटी की हैसियत से, बीवी की हैसियत से, माँ की हैसियत से, खाला की हैसियत से, बहन की हैसियत से वाज़े फरमाया। जमाना जाहिलियत की तरह का रवाज और अकीदा और नजरिया नहीं बनाना चाहिए। इतने शकीउल कल्ब थे, बेटी पैदा हो जाती परेशान हो जाते और कुछ देर इंतजार करते, जब बेटी चलने फिरने के काबिल हो जाती तो मां से कहते इसको अच्छे कपड़े पहना दो, इसको तैयार कर दो, इसको खूबसूरत बना दो। जब वो तैयार हो जाती तो उसकी उंगली पकड़कर उसको साथ ले जाते, जंगल में जाकर गड्ढा खोदता, गड्ढा खोदने के बाद बेटी को कहता बेटे देखो आगे क्या है, वो आगे देखती पीछे से धक्का दे देती और ऊपर जो है वो मिट्टी डाल देती। इस कदर जो है वो शकावत थी उन लोगों में, और उसकी कुछ झलक आज भी मुसलमानों में मौजूद है जब वो बेटियों से नफरत करते हैं। मेरे घर में बेटी पैदा हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, किसी को बतलाते ही नहीं। बेटी पैदा हो जाए तो किसी के पास जिक्र ही नहीं करते हमारे घर में बेटी पैदा हुई। बेटा पैदा हो तो पूरे मुल्क में जो है वो डंडोरा पीटा जाता और ऐलान किया जाता है। फरमाया नहीं, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। आप सल्लम ने बेटियों से प्यार किया, मोहब्बत की है और फख्र किया है। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब कभी भी नबी करीम सल्लम के घर में तशरीफ लाते, आप खड़े हो जाते, उनका हाथ पकड़ते, उनकी पेशानी पे बोसा देते और अपनी जगह खाली करके अपनी जगह पे बिठाते। और उसका नतीजा जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला के घर में जाते, हजरत फातिमा भी ऐसे ही करती, खड़ी होकर दरवाजे पे आपका इस्तकबाल करती, आपको बोसा देती और आपका हाथ पकड़ कर ले जाती और अपनी जगह पे जाकर जो है वो बिठाती। ये एहतराम एक दूसरे को देने के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा कहते, अपनी बेटी को मरहबा कहते, और आपने अपने लिए जो पसंद फरमाया अपनी बेटियों के लिए भी वही पसंद फरमाया। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा मशहूर किस्सा है, खादम लेने के लिए या रसूलल्लाह मेरे हाथों में चक्की पीस पीस कर छाले पड़ गए हैं, मुझे एक नौकर और गुलाम और खादम दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए, कहा बेटी मैंने दुनिया अपने लिए पसंद नहीं की, मैं अपनी बेटियों के लिए दुनिया कैसे पसंद कर सकता, मैंने दुनिया से मोहब्बत नहीं की, लिहाजा तुम भी ना करो, मैं तुम्हें खादम से बेहतरीन चीज देता हूं, तुम रात को सोते वक्त सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए खादम से कहीं ज्यादा बेहतर है। आपने अपनी औलाद के लिए भी आखिरत को पसंद फरमाया, अपने लिए भी आखिरत को पसंद फरमाया। इसी तरीके से बेटियों की वजह से आने वाली मुसीबतों पे आपने सब्र किया, जजा फजा नहीं किया। आपकी 2 बेटियां रुकैया और उम्मे कुलसूम, ये अबू लहब के 2 बेटों से इनकी शादी हो गई, उतबा और उतैबा के साथ। और जब उनके बारे में कुरान मजीद की आयात नाज़िल हुई, तब्बत यदा अबी लहब, कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो खुद भी हलाक हो जाए, तो उन्होंने धमकी दे दी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने दीन से बाज आ जाइए, वगरना हम आपकी बेटियों को तलाक दे देंगे। आपने फरमाया दीन से बाज नहीं आ सकता। उन्होंने बेटियों को तलाक दे दी, आपने वो तलाक जो है वो बर्दाश्त की और सब्र किया और तकलीफ बर्दाश्त की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा।
اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یا واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما، اور یا اللہ اس کا مجھے بہترین بدلہ اور نعم البدل جو ہے وہ عطا فرما. یہ دعا مانگ اور صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اچھے رشتے عطا فرما دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوبارہ ایک بیٹی کی شادی کی، پھر اس کے بعد وہ فوت ہوگی، دوسری کی بھی شادی کی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہوئی، آپ کی بیٹیوں کو بھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کو بھی زندگی میں ہی وصول کر لیا. آپ کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ آپ کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد فوت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا فضا نہیں کی، واویلا نہیں کیا، چیخو پکار نہیں کیا، آپ نے گریبان نہیں چاک کیا، آپ نے تعزیہ نہیں نکالا، آپ نے ماتم نہیں کیا. آپ کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے فوت ہو گئے. دشمنوں نے تانا دیا تھا بیٹوں کے فوت ہونے پر کہ آپ کی نسل جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک ختم ہو گئی، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، گھبرائیے نہیں یا نبی، ان شانئک هو الابتر. آپ کا دشمن جو ہے وہ امترا ہے، وہ بے نسلہ ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. آپ کا نام و نشان جو ہے وہ تا قیامت جو ہے وہ زندہ رہے گا. آپ کا نام ہم زندہ رکھنے والے ہیں. آپ نے سی نہیں کی، یا اللہ میں تو تیرا نبی ہوں. ہم تو گھبرا جاتے ہیں نا، میں نے کون سی کوئی بغاوت کی ہے، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میرے بیٹے فوت ہو گئے، میرا بھائی فوت ہو گیا، میری والدہ فوت ہو گئی، میری بیوی فوت ہو گئی، میرا شوہر فوت ہو گیا. ہم پھر جزا فضا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک میں نے مارتے ہیں کہ میں نے کیا گنوایا کیا ہے، یا اللہ اتنی پریشانیاں آئی کیوں ہیں. ذرا غور تو کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پریشانیاں نہیں، آپ نے اللہ کا کیا گنوایا تھا. آپ کو بیٹیاں ملی، بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، بیٹیاں ملی اور وہ بھی زندگی میں فوت ہو گئی. آپ نے کیا گنوایا تھا؟ اگر آپ کی زندگی کے بارے میں ذکر کروں کہ تکلیفیں کیسی آئی ہیں، تو 55 سے لے کر فوت ہونے تک آپ نے ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری، مصائب کے اندر اور آزمائشوں کے اندر گزاری ہے. لیکن قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ آپ نے صبر کی. کوئی بات نہیں، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. یا ابراہیم، بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو ہاتھوں پہ پکڑا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور فرماتے ابراہیم تیرے جانے کا بڑا غم ہے، دل بڑا دکھی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کرے. ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جو اللہ کو خوش کرنے والی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. ابراہیم تیرے جانے کا ہمیں بڑا غم ہے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور سب اللہ کی طرف جو ہے وہ واپس جانے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا اور ان کی تکلیفوں پہ صبر بھی کیا، اور جو آزمائش آئی اور لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں یہاں پہ صبر کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے امت کے لیے بھی پیغام دے دیا کہ من ابتلی من هذه البنات بشيء فصبر کن له حجابا من النار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جو آدمی ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیا گیا، رزق کے بارے میں، تربیت کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، شادی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، جس کی بھی آزمائش ہو گئی بیٹیوں کی وجہ سے اور اس نے صبر کیا، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں گی، نجات کا ذریعہ بن جائیں گی. یہ بیٹیاں اس کو بچانے والی جو ہے وہ بن جائیں گی. ایک آدمی کے بارے میں کسی نے قصہ لکھا ہے، معلوم نہیں وہ واقعہ کیسا، لیکن ایک کتاب میں نے پڑھا. ایک آدمی کو 6 بیٹیاں ملی، 6 بیٹیاں عطا ہوئیں، اور ہر بیٹی کی پیدائش کے موقع پر وہ سوچتا رہا کہ کاش مجھے بیٹا ملے. اور ایک دفعہ پھر اسے امید ہوئی کہ اب میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے. وہ دعائیں کرتا رہا اور خواہش کرتا رہا مجھے بیٹی نہ ہو، مجھے بیٹا ملنا چاہیے. وہ ابھی بیٹا پیدا ہونے سے پہلے اسے خواب آیا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے، میدان محشر لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دربار لگائے ہوئے ہیں، اور اس کا حساب کیا جا رہا، اور اس کے پاس گناہ ہی گناہ ہے، نیکیاں بہت تھوڑی ہیں. اس کو حکم ہوتا ہے اس کو لے جاؤ، اس کو جہنم میں پھینک دو. جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے. جہنم کے ایک دروازے پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ ایک بیٹی کھڑی ہوتی ہے.
نہیں اس آدمی کو جہنم میں نہ پھینکا جائے، یہ میرا والد ہے، میں اس کے لیے سفارش کرتی ہوں اس کو جہنم میں نہ لے جایا جائے۔ حکم ہوتا ہے دوسرے دروازے میں لے جاؤ، دوسرے دروازے پہ لے جایا جاتا ہے تو دوسری بیٹی کھڑی ہوتی، تیسرے پہ تیسری، چوتھے پہ چوتھی، پانچویں پہ پانچویں اور چھٹے دروازے پہ چھٹی، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جب چھٹے دروازے سے اس کے حکم ہوتا ہے اس کو 7ویں دروازے پہ لے چلو، تو یہ آدمی پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، میری تو 7ویں بیٹی نہیں ہے، 6 ہی بیٹیاں تھی، 6 دروازے بند ہو گئے، 7واں کھلا ہوا ہے، اس دروازے کو کون کھولے گا؟ پسینے سے بھیگا ہوا ہے، اور اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، اور آنکھ کھل کر دیکھتا ہے یہ تو مجھے خواب آیا ہے، فوراً اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما، یا اللہ مجھے چھٹی بیٹی کے بعد 7ویں بیٹی چاہیے، بیٹا نہیں چاہیے۔ یہ بیٹیاں تو جہنم سے، آگ سے نجات کا ذریعہ ہیں، اگر انسان ان کے اوپر آنے والی تکلیفوں کے اوپر جو ہے وہ صبر کرتا ہے۔ یہ بیٹیاں عظمت کا باعث بھی ہیں، دنیا میں نجات کا باعث بھی ہیں، اور رزق کا باعث بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیٹیوں کی وجہ سے انسان کو جو نوازتا ہے وہ عموماً بیٹوں کی وجہ سے نہیں نوازتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کیا۔ اس کے بعد آپ کی گھر والوں میں آپ کی بیویوں کی باری آتی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو منانے کی نہیں بلکہ صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کی سنت طیبہ، سیرت طیبہ جو ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔